بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں دریائے فرات بہت زیادہ مشہور ہے اور اس کو بہت زیادہ اہمیت بھی دی جاتی ہے۔ اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ اس مشہور دریا سے جڑی ہوئی ایک پیشن گوئی جو آج سے تقریباً 1450 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کی گئی تھی۔ ایک حدیث میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دریائے فرات کے نیچے سے سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے، اس کے لیے جنگ ہوگی۔ دریائے فرات کے پانی کے خشک ہو جانے کے بعد بڑی اور خونی جنگیں شروع ہو جائیں گی جو ہمیں شروع ہوتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہیں۔ اس تصویر کو ذرا غور سے دیکھیں۔ 2019 میں پانی کے درمیان موجود پلرز دریا میں پانی کی مقدار یا پھر اس کی سطح کو بتا رہے ہیں۔ اگلے 2-3 سال کے اندر ہوتے ہوتے مسلسل خشک ہو رہی ہے اور یہ قیامت کی ایک اہم ترین نشانی ہے۔ یہ ہے دریائے فرات۔ دریائے فرات کا خشک ہونا ہی جنگ حرم جدون یا پھر دنیا کی سب سے آخری جنگ کے شروع ہونے کا آغاز ہے۔ اس کا وعدہ دنیا کے سب سے سچے انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے، جو ہر صورت میں پورا ہو کر رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ فرات سے سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے، جس کو لے کر بہت ہی خوفناک لڑائی ہوگی اور لڑائی کے اندر 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے۔ ان میں سے ہر ایک شخص یہ سوچے گا کہ شاید میں اس لڑائی کے اندر بچ جاؤں اور اس تمام مال کو حاصل کر لوں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ دریائے فرات خشک ہو کر سونے کے خزانے کو ظاہر کر دے گا، لہذا جو شخص بھی اس وقت موجود ہو اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ اس اہم ترین حدیث مبارکہ کے اندر قرب قیامت کے قریب کی ایک اہم ترین پیشن گوئی کی گئی ہے، جس کے مطابق دریائے فرات جس کا بہاؤ اس دور کے اندر اپنے عروج پر تھا اور کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ کبھی خشک ہو سکتا ہے، ان قریب خشک ہو کر ایسے لوگوں کی آزمائش کرے گا جو کہ دنیا کے مال و زر یا لالچ کے شکار ہوئے یا پھر بے دین ہو گئے ہوں اور اس مال کی خاطر ایک دوسرے کو قتل کریں گے، اور ایسے لوگ جو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر ویسے ہی عمل کریں گے جیسا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس مال میں سے کچھ بھی مت لینا۔ یہ آزمائش ان دونوں جماعتوں کو بالکل الگ الگ کر دے گی۔ اس پیشن گوئی کو سمجھنے سے پہلے دریائے فرات کی تاریخ اور اس کی اہمیت کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ فرات یعنی صاف پانی، یہ دریا ترکی سے شروع ہوتا ہے، پھر شام اور عراق سے ہوتا ہوا پرشین گلف تک پہنچ جاتا ہے۔ واقعہ کربلا اسی دریائے فرات سے نکالی گئی ایک نہر کے کنارے پیش آیا تھا جسے نہر القمہ کہا جاتا ہے، جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں پر اس دریا کا پانی بند کر کے سب کو مظلومانہ شہید کر دیا گیا تھا۔ اسی لیے روایت کے اندر اس دریا کی بہت ساری فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ اس دریا کی لمبائی ہے 2900 کلومیٹر اور ترکی کے مشرقی حصے سے یہ شروع ہو کر عراق اور شام سے گزرتا ہے۔ دریائے فرات اور دریائے دجلہ ایک دوسرے کے متوازی ہیں اور یہ دونوں دریا پرشین گلف کے نزدیک ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ یہی دریا ایران اور عراق کا بارڈر بھی ہے اور دجلہ کی وجہ سے اس علاقے کی سرزمین زرخیز ہے اور یہ زمین بحر النہرین کے نام سے بھی مشہور ہے۔ یہ سرزمین انسانی تہذیب کا مرکز رہی ہے اور تاریخ کے اندر مختلف تہذیبوں کو اس سرزمین کے اندر کافی ترقی حاصل ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر بابل کے قدیمی دارالخلافہ کی بنیاد بھی دریائے فرات کے اسی کنارے پر رکھی گئی۔ بعض روایات کے مطابق دریائے فرات ایک مقدس اور بافضیلت دریا ہے جس کے اندر جنت کا پانی شامل ہے، جو 7ویں آسمان پر موجود ایک بہت بڑے درخت سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے آ رہا ہے۔ سائنسی طور پر آج یہ بات ثابت کرنا مشکل ہے کہ 7 آسمانوں پر موجود سدرۃ المنتہا سے یہ کس ڈیم کے ذریعے یا پھر کس پائپ کے ذریعے یہ پانی زمین کے اندر پہنچ رہا ہے۔ یہ بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن شاید آنے والے وقتوں کے اندر ہم اس کی سائنس کو بھی دریافت کر لیں۔ انٹرنیٹ پر دریائے فرات کے خشک ہونے سے متعلق بہت سارے دعوے موجود ہیں۔ کہیں پر تو کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ وہ سونے کا پہاڑ انسانوں کو مل گیا ہے جس کے بارے میں یہ پیشن گوئی کی گئی تھی۔ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس دریا سے حاصل ہونے والے تیل سے جس قدر مال و زر بنایا جا رہا ہے اسے ہی علامتی طور پر سونے کا پہاڑ کہا جا سکتا ہے، جبکہ بعض لوگوں کے نزدیک دریائے فرات کے خشک ہو جانے والے علاقوں میں سے ایک جگہ دریافت ہونے والے ایک پر اسرار شہر کو ہی سونے کے پہاڑ سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ پیارے دوستو، جون 2022 میں یہ خبر آئی کہ عراق میں ماحولیاتی تبدیلیوں کے 6 سال بعد دریائے دجلہ کے خشک ہو جانے کی وجہ سے ایک ایسی بستی دریافت ہوئی جسے تقریباً 3500 سال پرانا کہا جا سکتا ہے۔
اور ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق دریائے دجلہ کے خشک ہونے کے بعد ظاہر ہونے والی یہ بستی 1275 سے لے کر 1475 قبل مسیح کے درمیان قائم ہوئی تھی۔ یہ بستی زلزلے سے تباہ ہوئی تھی۔ بابل عراق کا یہ شہر دنیا کا سب سے پہلا میٹروپولیٹن شہر تھا، لیکن بابل اب کھنڈرات بن چکا ہے۔ بغداد سے 100 کلومیٹر دور دریائے فرات کے کنارے پر واقع یہ انسانی تاریخ کا سب سے پہلا شہر تھا، جس کی آبادی تھی تقریباً 2 لاکھ سے بھی زیادہ۔ 4000 سال قبل مسیح کی تحریروں کے اندر بھی اس شہر کا تذکرہ ملتا ہے۔ تورات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام بابل عراق کے اندر ہی رہتے تھے۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو قابیل اپنے اہل و عیال کے ساتھ بھاگ کر بابل کے پہاڑوں میں چلا گیا تھا، تو اس جگہ کا نام پڑ گیا بابل، جس کے معنی ہے جدائی کے۔ پھر جب حضرت ادریس علیہ السلام مبعوث ہوئے تو دوسری جانب قابیل کی اولاد بھی بڑھ گئی تھی، تو اس نے پہاڑوں سے نیچے اتر کر بہت ہی فساد برپا کیا، لیکن اس کے اندر نیک لوگ بھی شامل ہو گئے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ انہیں بھی ایک ایسی سرزمین عطا کرے جس کے اندر بابل کی سرزمین کی طرح ہی دریا بہتا ہو۔ مصر پہنچ کر ان لوگوں نے اس جگہ کا نام رکھا بیبلیون، جس کے معنی ہے اچھی جدائی یا اچھی فرقت کے۔ لوگ ان کھنڈرات کو ہی سونے کے پہاڑ سے تشبیہ دیتے ہیں، جس کے مطابق یہ ماہرین آثار قدیمہ کے لیے ایک سونے کے پہاڑ جیسا ہے، اور ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس شہر کی دریافت ایک اہم کھوج تو ہے، پر اس کا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ترکی اور شام نے دریائے فرات پر بہت سارے ڈیم بنا رکھے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے پانی کا لیول مسلسل کم ہو رہا ہے۔ اس پر پہلا ڈیم 1970 کے اندر بنایا گیا تھا، اور پھر 15 اپریل 2014 کو ترکی نے اس دریا کا بہاؤ مکمل طور پر بند کر دیا، جس کی وجہ سے ترکی اور شام کے بارڈر پر کافی حد تک خشک ہو گیا، اور پھر یہ قدیم شہر دریافت ہوا۔ اب بابل شہر کیونکہ پرانی حکومتوں کا مرکز تھا، لہٰذا کچھ لوگوں کو امید ہے کہ یہاں پر دفن کوئی بہت بڑا سونے کا خزانہ ہے۔ اس کے علاوہ اس کے آس پاس بہت چھوٹی چھوٹی ایسی چٹانیں موجود ہیں جن کے اندر سونے کی کافی مقدار موجود ہے، جو کہ یہاں کے لوکل لوگ تھوڑی تھوڑی مقدار میں نکالا کرتے تھے۔ لیکن جب یہ شہر زلزلے کے بعد تباہ ہوا تو یہ چٹانیں دریا کے نیچے دفن ہو گئی۔ اسی لیے آج بھی دریائے فرات کے نیچے موجود ان چٹانوں سے بہت معمولی مقدار کے اندر سونا نکالا جاتا ہے، جسے بنیاد بنا کر اس پیشن گوئی کو سچ بتایا جا رہا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اور اب تک کہیں سے بھی دریائے فرات سے سونے کے پہاڑ یا زیادہ مقدار کے اندر سونے کے پہاڑ یا پھر خزانے کی ملنے کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ اور ایسا اس لیے بھی ہے کیونکہ حدیث مبارکہ کے الفاظ کے مطابق پہلے اس دریا کو مکمل طور پر خشک ہونا تھا، جبکہ آج بھی اس کے اندر کچھ پانی ابھی باقی ہے۔ ممکن ہے کہ مکمل خشک ہونے کے بعد ہمیں واقعی کوئی ایسا سونے کا پہاڑ دیکھنے کو مل جائے، یا پھر ایسا خزانہ دنیا کے سامنے آئے جو حدیث مبارکہ کے الفاظ کے بالکل مطابق ہو، یا یہ بھی ممکن ہے کہ ہم انسانوں کو اسے کھوجنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی اس پہاڑ کو بنا کھوجے اچانک سے انسانوں کے لیے ظاہر کر دے۔ اگر دریائے فرات اسی تیزی کے ساتھ مستقبل کے اندر بھی خشک ہوتا رہا تو ہمیں یہ عمل 1 سے 2 سال کے اندر ہی مکمل ہوتا ہوا دکھائی بھی دے گا۔ تب تک ہمیں بس انتظار کرنا ہوگا، جبکہ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر اس پیشن گوئی سے متعلق جتنے بھی دعوے موجود ہیں، چاہے وہ تیل کے ملنے کے ہو، سونے جیسی کوئی قیمتی دھاتوں کے ملنے کی، یا کسی بھی اور قیمتی چیزوں کے ملنے کی، وہ سب کی سب من گھڑت باتیں اور افواہیں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں واضح طور پر سونے کے پہاڑ کا ذکر ہے، یا پھر خزانے کا، نہ کہ کسی دولت کا۔ لہٰذا ان پہاڑوں کو ظاہر ہو کر ہی رہنا ہے، باقی وہ اللہ کے حکم سے آج ظاہر ہو، ابھی، کل یا آنے والے کئی سالوں میں، اس کے متعلق ہم انسان کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی معلوماتی لگی ہوگی اور اس سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو آپ ایک لائک کریں، اپنے دوستوں میں ثواب کی نیت کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے اور جنت کے اندر اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔